خواجہ صاحب آپ اپنی پارٹی کے آگے سوال رکھ رہے تھے کہ آخر 15-20 دن میں ہوا کیا ہے. اب آپ کے آگے سوال رکھ رہے ہیں, آپ ایک انفارمڈ وزیر ہیں, آخر 15-20 دن میں پھر ایسا کیا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ بات تو پارلیمنٹ سے شروع ہوئی تھی جب شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ آپ کی زبان آگ اگلتی ہے. آپ نے کہا بالکل اگلتی ہے, اگر آپ آگ اگلیں گے تو آگ اگلی جائے گی, اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو ہم بھی سبحان اللہ کہیں گے. وہاں سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں مگر آپ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. بہت شکریہ شاہ زیب, آپ نے بڑا لمبی جو ہے ایک ابتدائیہ جو ہے سنوایا بھی ہے, دکھایا بھی ہے. دیکھیں میں باری مجھے کوئی جہاں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہربانی ہے سیاست میں جہاں بھی پہنچا ہوں, مجھے 35 سال ہو گئے ہیں پارلیمنٹ میں, تو 34 سال تقریباً جو ہے ہو گئے ہوئے ہیں. تو میری کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں جو ہے مزید جو ہے وہ جس عمر میں پہنچا ہوں تو میرا خیال ہے انسان کو اس قناعت کر لینی چاہیے, اور میں قناعت کر چکا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمت طاقت دی تو ضرور سیاست کو خیر آباد کہوں گا اگر مجھے میری لیڈرشپ نے اجازت دی. یہ میں کمنٹ جو میرے متعلق آپ نے ایک سنایا ہے, میری جگہ کوئی آنا چاہے گا, سیالکوٹ والے جس کو لانا چاہیں گے لے آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں مذاکرات کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں بار بار جو سوال کر رہا ہوں کہ 15 دنوں میں کیا ایسی بات ہوئی ہے کہ جو شخص ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کو انکاری تھا, یہ اسمبلی کے در و دیوار جو ہیں ہال کے گواہ ہیں کہ وہ پشت کر کے بیٹھتا تھا لیڈر آف اپوزیشن کی طرف, جو ہے گواہ ہیں یہ. اس کو کیا ہوا ہے اس 15 دنوں میں کہ وہ چلیں ہم نے وہ کہہ رہا ہے کہ جی مان لی بات کہ ہمیں پنڈی سے اجازت لے کے ہم مذاکرات کر رہے ہیں. یعنی کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کے ایلچیوں سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, یعنی ہم لوگوں سے, جو لوگ ہم ہیں بقول ان کے, ہم ان سے اجازت لے رہے ہیں نا تو پھر مذاکرات کر رہے ہیں. یعنی کہ ان کے جو ایلچی ہیں یا جو بھی ہیں, ہم ان کے پراکسیز ہیں یا جو بھی ہیں, ہم جو ہے ان کی بات مان لی جائے تو اوقات عمران خان کی یہاں پہ آ گئی ہے کہ اگر ہم میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں بات کر سکتی یا اسٹیبلشمنٹ تک میں نہیں پہنچ سکتا تو چلیں میں ان کے یہ ایلچیوں سے گزارا کر لیتا ہوں, یا کوئی اور نام دینا چاہتے ہیں ہمیں تو بالکل موسٹ ویلکم, ہمیں دے دیں. پھر تو آپ پھر شک کا اظہار کیوں کر رہے ہیں کہ دھوکہ دیں گے؟ کیونکہ وہ مسلسل اپنے قدم پیچھے کر رہے ہیں. وہ تو اب اس مطالبے سے بھی پیچھے ہٹ گئے کہ مینڈیٹ واپس کریں, یعنی کہ آپ کی حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے انڈائریکٹلی تسلیم کر لیا. 26 آئینی ترمیم سے بھی پیچھے ہٹ گئے. لیکن I would like to know کہ یہ تبدیلی کس طرح آئی ہے. یہ ایک کمپلیٹ یو ٹرن ہے, complete U-turn ہے. So I have every right to suspect کہ there is a method in this madness, کہ یہ اس میں sincerity کی مجھے جو ہے کمی نظر آ رہی ہے یا بالکل ہی نظر نہیں آ رہی. یعنی میں جو اپنے ساتھیوں کو پرسوں کہہ رہا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں مشتری ہوشیار باز جو ہے وہ ان کو وہ وارننگ دے رہا تھا. اب میری دعا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. اگر آج انہوں نے 2 اپنے مطالبات جو ہے وہ ڈراپ کر دیے ہیں تو ساتھ انہوں نے اور بھی باتیں کی ہیں, ان کے دوسرے لوگ بھی باتیں کی ہیں جو یہ باتیں وہی باتیں ہیں جو پہلے وہ کرتے تھے. نئی بات جو ہے اگر کر رہے ہیں کوئی تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پخ یا کوئی نہ کوئی جو ہے شرط جو ہے اس کو مشروط کر رہے ہیں. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ 100% میں مذاکرات کے حق میں ہوں. I'll be the happiest person کہ پاکستان کی پالیٹکس میں سیاستدان مل کے بیٹھے ہیں, بلکہ میں ایک قدم اور آگے گیا تھا, 1 قدم نہیں 10 قدم آگے گیا اپنی کہ اس تقریر میں پرسوں کہ تمام پاور سینٹرز کو مل کے اس ملک کے جو ہے حالات کو بہتر بنانا چاہیے. آپ نے کہا کہ صرف سیاستدانوں کا کام نہیں ہے, سارے پاور سینٹرز ملے. اب سب سے بڑا پاور سینٹر اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کی اشیرباد ہے ان مذاکرات میں یا نہیں ہے؟ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں اور آپ وزیر دفاع ہیں تو شک سا پڑ جاتا ہے کہ مذاکرات سے آپ کو کوئی امید ہے نہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی جو بیانیہ سامنے آیا ویکنڈ پہ اس کے بعد اور زیادہ شک میں اضافہ ہو گیا.
نہیں، میں آپ بالکل مجھ پہ شک نہ کریں، میں مشکوک آدمی نہیں ہوں، میں بالکل میں ٹرانسپیرنٹ مذاکرات سا کے آدمی کامیاب ہونے پہ شک کر رہا ہوں، آپ پہ نہیں کر رہا، مذاکرات کی کامیابی میں شک کر رہا ہوں. نہیں، میں مذاکرات کی کامیابی، میں بالکل دونوں ہاتھ دعا کر رہا ہوں کہ مذاکرات جو ہیں کامیاب ہو جائیں. لیکن اگر دیکھیں، مجھے آج بھی جو ہے، جو آپ نے ابتدائیہ میں جو باتیں بتائی ہیں، جو بانی پی ٹی آئی کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں آج بھی ان کے پلے کچھ نہیں ہے، میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہا ہوں، لیکن کتنی ڈیسپریشن ہے. آپ ذرا غور کریں کہ کتنی ڈیسپریشن ہے کہ وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے سے انڈائریکٹ بات کرنے کو بھی تیار ہیں، ہمارے ذریعے بات کرنے کو تیار ہیں، جن کی وہ اوقات ہی نہیں سمجھتے کوئی، ان کے ذریعے تیار ہیں. ڈیسپریشن تو یہ ہے. اگر 1.5 سال انہوں نے قید کاٹی ہے، میں کسی کی قید کے حق میں نہیں ہوں. میں نے قیدیں کاٹی ہوئی ہیں، مجھے پتہ جب آزادی سلب ہوتی ہے تو بندے کو مگر خواہ صاحب، آپ وارننگ، اگر اگلی طرف سے ایک پارٹی ڈیسپریٹ اگر ہو رہی ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ تو اچھا موقع ہے، کیونکہ وہ مانتے نہیں تھے آپ لوگوں سے بات کرنے کو، مگر پھر آپ وارننگ کیوں دے رہے ہیں؟ اگر وہ اتنے ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں کہ اپنے بنیادی مطالبات سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، صرف 2 مطالبات سامنے رکھ رہے ہیں، 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں، تو آپ وارننگ کیوں دے رہے ہیں پارٹی کو کہ استعمال مت ہو جانا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مذاکرات نہ کرو، میں بالکل قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا، میں اپنے پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں کہ مذاکرات کرو، لیکن مطاعت رہنا، جو کہتے ہیں نا وہ عبدالحمید ادم کا شعر ہے کہ لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں، تو یہ اگر مذاکرات میں ہمیشہ بندے کو اپنے گارڈ جو ہے 100% لوور نہیں کرنے چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے، گفت و شنید کرنے چاہیے، لیکن سرنڈر تو نہیں کرنا چاہیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس سارے سلسلے کے اندر مگر خواہ صاحب، یہ ابھی تو جو عمران خان صاحب اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹے ہیں، تو سرنڈر آپ کی طرف سے تو نہیں ہو رہا. اب تو آپ کو بھی 2 قدم نہیں آگے بڑھنا چاہیے، حکومت کو بھی، کہ اگر جو ان کے مطالبات ہیں اس پر حکومت فلیکسیبل ہو، کیونکہ وہ ابھی پیچھے ہٹے. اگر وہ خلوص کے ساتھ جو ہے، یہ جو ساتھ انہوں نے مثلا ابھی جو آپ نے کسی کا آواز مجھے سنائی تھی، میں نام نہیں شوکت یوسفزئی صاحب کی، شوکت یوسفزئی صاحب، اور جو عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ فیصل چودھری صاحب کی طرف سے تھا، آج ان سے ملے تھے. جی، فیصل چودھری صاحب نے وہ افراط زر کہہ دیے، تفصیلات زر کہنا تھا، وہ افراط زر انہوں نے کہہ دیا. میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں انہوں کی کہ آج بھی وہ اس کے اوپر لگے ہوئے لوگ باہر سے پیسے نہ بھیجیں. وہ بالکل یہ ڈیمانڈ کریں انشاءاللہ تعالیٰ 31 دسمبر کو، کل 31 دسمبر ہے، جو فگر آئے گی وہ پچھلے مہینے سے بہتر ہوگی. تفصیلات زر جو ہیں، یہ پاکستانی جو ہے میرے لیے یا آپ کے لیے یا عمران خان کے لیے یا کسی اور کے لیے نہیں پیسے بھیجتے، وہ تو اپنے وطن پیسے بھیج رہے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو پیسے بھیج رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہوائی فائر کر رہے ہیں. لیکن میں پھر اسی بات پہ آ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہٹے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 2 قدم ہٹے ہیں، پرہیپس وہ ہمارے ذریعے جو ہے پیغام رسانی کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہے ہیں کہ میں بھئی کوئی اپنی پوزیشن سرنڈر کر رہا ہوں، میرے ساتھ کو جو ہے کوئی نرمی کریں یا میرے کو مطالبات، مجھے کو فیس سیونگ دیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے، جیسے مجھے آپ نے ابھی بتایا ہے، کہ وہ جو مینڈیٹ کی والی بات جو ہے اس سے بھی پیچھے ہٹے ہیں. اب 2 ہی ان کے جو مطالبات آپ نے کہے ہیں وہ رہ گئے ہیں. تو اگر لکھ کے وہ 2 تاریخ کو دے رہے ہیں تو لیٹس سی کہ اس کے اوپر ہمارا کیا جواب دیا جاتا ہے، اور اس کا کس طرح. میں آئی وش دیم لک، بوتھ دا پارٹیز جو ہے نا، آئی وش دیم لک. اور مجھے یہ بھی بتائے گا کہ خواجہ صاحب، کیونکہ 20 جنوری کو ٹرمپ نے آ جانا ہے، کیا آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ معاملات اس سے پہلے طے ہو جائیں؟ اگر عمران خان صاحب پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ جو بریک تھرو کی صورت میں ہو، کیونکہ وہاں کی جو ممکنہ انتظامیہ ہے وہاں سے بہت زیادہ بیانات سامنے آ رہے ہیں. آپ کی طرف سے بھی کچھ اسٹیٹمنٹ آیا، اس کا بھی جواب سامنے آیا. میں دیکھیں، وہ تو ایک حکومت کا بیان تو نہیں تھا. وہ بیانات جو ہیں، انڈیویجولز کے بیانات جو ہوتے ہیں، ان کی وہ ویلیو نہیں ہوتی. پاکستان کے اگر آپ 76 سال 77 سال کی ہسٹری دیکھیں، پاکستان کے تناظر میں جو بیانات ہوتے ہیں، یا پاکستان کے ساتھ جو ریلیونٹ جو وہاں پہ ادارے ہیں، وہ تو ایک پریزیڈنسی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اور دوسرا پینٹاگون ہے.
مظفر صاحب آج سے پہلے ایسا بھی نہیں ہوا نا کہ کوئی جو نو منتخب حکومت ہے اس کے جو نامزد کابینہ ہوگی اس میں سے رچرڈ گرینل ہیں وہ بیان دے رہے ہیں، آج سے پہلے ایسا بھی نہیں ہوا کہ ابھی حکومت نہیں آئی ہے مگر وہ بار بار بیان دے رہے ہیں، بار بار الجھ رہے ہیں، آپ کے بیان کے اوپر بھی بیان دیا انہوں نے؟ نہیں دیکھیں، میرے بیان پہ اگر ان کا بیان آیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرا بیان جو ہے میں نے اپنے ملک کی ترجمانی کی ہے، اپنے جذبات کی ترجمانی کی ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن میں پھر آپ کو کہوں گا کہ میں تھوڑا 1-1.5 منٹ کا آرگومنٹ دوں گا. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے، پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ نے جو بیانات اب دیے ہیں وہ ویزے بھی کھول رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے ٹرینڈ لیبر کی یا ٹرینڈ جو ہے مین پاور کی ضرورت ہے اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، which is a very good thing. بہت اچھی بات ہے کہ وہ دروازے اپنے کھولیں گے، لوگ وہاں پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں پہ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ میری دانش میں غلط ہو سکتا ہوں میں غلط ریڈ کر رہا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یوکرین کے اوپر جو جنگ جاری ہے پچھلے کئی سال سے وہ بند ہو. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں بھی جو ہے وہ کو امن ہو. یہ وہ جنگ دونوں جنگوں کے خلاف تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ان کا پچھلی حکومت سے جو ہے نا مختلف رائے رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی طرف یہ جنگیں دونوں جو ہے بند ہوں اور دنیا میں امن ہو. میرا اپنا خیال ہے کہ زائنسٹ اگر لابی دیکھی جائے تو وہ جو پچھلی انتظامیہ تھی وہ زیادہ یرغمال تھی زائنسٹ کے نسبتاً. یہ ٹرمپ کی جو حکومت جو نہیں آئے گی یہ زیادہ آزادی کے ساتھ زیادہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے امریکن فارن پالیسی جو ہے پرسو کر سکیں گے. وہ پچھلی حکومت تو ان کا بھی ڈیفینیٹلی پچھلی موجودہ انتظامیہ کے ظاہر اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہے مگر پھر بھی کچھ کارروائیوں پر اسٹیٹمنٹس آ جاتے تھے. ٹرمپ تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، وہ تو باقاعدہ طور پر حماس کو تھریٹن کر رہے ہیں، اور جتنا آگے ٹرمپ بڑھے ریکگنائز کرنے میں آگے بڑھنے اتنا تو پچھلی کوئی انتظامیہ نہیں بڑھی تھی. میرا خیال ہے کہ یہ ساری بنیاد جو ہے پچھلی انتظامیہ نے رکھی ہوئی ہے. دیکھیں جتنی امداد انہوں نے دے دی ہے اس وقت، ان کو مالی امداد اور ہر قسم کی ڈپلومیٹک فائنینشیل امداد دے دی ہوئی ہے، لیکن یہ ان کے میری ہو سکتا ہے میں غلط انٹرپریٹ کر رہا ہوں، لیکن میرے حساب سے یہ اس انتظامیہ سے ہو سکتا ہے ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے اس ہمارے خطے کی پرابلمس کو جو ہے ڈیل کریں. ہمیں کوئی اس وقت پری میچور پوزیشن نہیں لینی چاہیے اس کے اوپر، ہمیں ویٹ کرنا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ عمران خان بہانہ ہے، پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام نشانہ ہے، کیا حکومت بھی نون لیگ بھی اس کو اسی طریقے سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں یہ آج کا نشانہ تو نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام کے اوپر 5 ارب روپے جب 5 ارب ڈالر ہمیں آفر ہوئے تو نشانہ تو اس وقت بھی جو 99 میں جب میاں نواز شریف کے ساتھ کلنٹن کی بات چیت ہوئی تھی تو اس وقت بھی نشانہ تھا. اس بات کو 25 سال ہو گئے ہیں. اس سے پہلے بھی بار بار ہمیں کہا جاتا تھا جب ابھی تک ہم نے ایکسپلوژنز نہیں کیے ہوئے تھے. تو نیوکلیئر پاور اور ہمارا میزائل پروگرام جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے امریکہ کو اس پہ ریزرویشن ویری اسٹرانگ ریزرویشنز. لیکن ہم نے اپنی دفاعی پالیسی جو ہے، اپنی فورن پالیسی جو ہے، اپنی سرزمین جو ہے اپنے ملک کے حساب سے، اپنی عوام کے حساب سے، اپنے مفادات کے حساب سے پرسو کرنی ہے. ہم ضرور چاہیں گے کہ ہم کوئی تھریٹ نہیں کسی کو کر رہے، ہم سے کسی کو خطرہ نہیں ہے، لیکن ہمیں دفاع کا حق ہے. ہمارے یہاں پہ ہاسٹیلٹی جو ہے افغانستان سے بھی ہو رہی ہے. ہندوستان کے ساتھ ہماری جو ہے پچھلے 75 سال سے کشیدہ تعلقات ہیں. ہم ایک ایسے خطے میں رہ رہے ہیں جس میں تواتر کے ساتھ جو ہے ڈسٹربنس، لڑائی اور دوسری جنگیں جو ہے پچھلے 60-70 سال سے جاری ہیں. تو وی ہیو ایوری رائٹ ٹو ایکوپ ourselves. اور اگر ہم نے ایٹم بم بنایا ہوا ہے یا ہمارے پاس لانگ رینج میزائلز ہیں، وہ ہمارا رائٹ ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، قطعی طور پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کوئی سمجھتا ہے، کوئی بھی سمجھتا ہے، میں امریکہ کی صرف بات نہیں کر رہا، کوئی بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس رائٹ کو ٹو ڈیفینڈ آور سیلز ہم سرنڈر کریں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے. ایک اور ایشو ہے جس کے اوپر ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے عمران خان صاحب مکمل اونرشپ لیتے تھے، آپ لوگوں کو بلیم کرتے تھے کہ میں لے کے آیا، طالبان کو ری سیٹل کرنے کی پالیسی تھی، اچھی پالیسی تھی، خرچہ کرنا تھا، یہ سیٹل ہو جاتے، گھل مل جاتے، سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی. بٹ ناؤ
اسٹیبلشمنٹ ڈال رہی ہے عمران خان صاحب پہ کہ ان کی ضد تھی، عمران خان صاحب ڈال رہے ہیں جنرل باجوہ پہ کہ تو ان کی پالیسی تھی. آپ لوگوں کو باقاعدہ بریفنگز دی گئی تھی، یہ تھی تو مشترکہ پالیسی نا، صرف عمران خان صاحب کو بلیم نہیں کیا جا سکتا، جنرل باجوہ بری ذمہ نہیں ہو سکتے، جنرل فیض حمید بری ذمہ نہیں ہو سکتے، اور اس کے بعد بھی اس پالیسی کو کنٹینیو کیا گیا جو کہ تحریک انصاف کہہ رہی. دیکھیں اس کے بعد تو کوئی نہیں آیا، وہ کھیپ جو یہی لے کے آئے ہوئے تھے. عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت ملک کے، باجوہ صاحب اس وقت چیف آف سٹاف تھے، جنرل فیض جو تھے DGISI تھے. ٹھیک ہے، ان تینوں نے جو مل کے اور ہمیں بریفنگ دی، اسمبلی کے اندر بریفنگ دی گئی کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ واپس آ جائیں گے. اور وہ جو فیمس کوٹ ہے ان کی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، فیض صاحب نے جو ادھر کابل میں جو دی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اونرشپ لینی چاہیے ان کی حکمرانی میں، ان کی وزارت عظمیٰ میں. صرف یہ گھڑیاں بیچنا یا اور مال جو ہے اکٹھا کرنا تو صرف کام نہیں تھا ان کا یہ بھی تو اس کی بھی رسپانسبلٹی لیں کہ یہ ان کے چیف آف سٹاف تھے یا ان کے DGISI تھے. یہ ہمیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پنڈی سے اجازت لے کے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور خود اپنی بھی اوقات جو ہے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب میری کیا اوقات تھی. ذمہ داری لیں. خود کہتے تھے کہ باپ ہوتا ہے جو ہے آرمی چیف جو ہے وہ تو مانتے ہیں کہ ایجنسیوں کے ذریعے حکومت چلاتے تھے اور اب غلطی بھی تسلیم کرتی ہے PTI کہ غلط کیا. اب آپ لوگ کیا جب حکومت میں نہیں رہیں گے پھر غلطی تسلیم کریں گے کہ جو کیا پھر غلطی ہو گیا کچھ؟ دیکھیں بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم طالبان کا جو ہے برنٹ جو ہے جو انہوں نے وبال جو ہے پاکستان پہ نازل کیا ہے عمران خان نے، اس کا پوری قوم اس کی قیمت ادا کر رہی ہے. اس کے بچے خواتین چھوٹے بڑے فوجی جو ہمارے آفیسر جوان، ہمارے پولیس والے، ہمارے FC والے، یہ سارے لوگ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں ایک عمران خان کے فیصلے کی. اب وہ عمران خان کے کہ جنرل فیض کا فیصلہ ہے اور باجوہ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، ان سے بھی پوچھیں عمران خان سے پوچھیں کہ یہ تینوں نے تم نے مل کے یہ کیا جہنم میں جھونک دیا ہے پاکستان کو، یہ طالبان کو یہاں پہ لا کے. اور ہم اس وقت جو ہے باقاعدہ ایک لو گریڈ یا ایک جو ہے وار کی سچویشن میں اس وقت ہمارا ملک جو ہے ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ رائٹ وار تو نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن اس وقت جو ہم مقابلہ کر رہے ہیں، شہادتیں روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، ہم ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، ہم ان کی ٹیریٹری کے اندر جا کے نشانے بنا رہے ہیں جہاں بھی وہ اڈے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ کس نے یہ لائبلٹی ہمیں ہینڈ اوور کی ہوئی ہے، بہت شکریہ. کس نے